یہ نوجوانوں کا ٹاپک ہے، جو آج کل کی جو یوتھ ہے، یہ یوتھ کا ٹاپک ہے، اور یوتھ چونکہ اس سے پریشان ہوتی ہے، اور پریشان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرج ہوتی ہے، اونچا اڑنے کی خواہش ہوتی ہے، بلندیوں کو چھونے کی خواہش ہوتی ہے، ہواؤں باد مخالف چلنے کا جذبہ اور ہمت ہوتی ہے۔ جوانی بڑی مست ہوتی ہے، بڑی اس میں طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ٹاپک ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے گولز پہ فوکس نہیں کر پاتے، وہ ٹاسک اچیو کرنا چاہتے ہیں یا اچھا، یہ جو آج کا جو لیکچر ہے نا، یہ بزنس جو کرتے ہیں، جو ینگ انٹرپرینور، ینگ نوجوان ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا مفید ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ ٹاپک بزنس کا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں، کسی بھی زندگی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس میں ٹاسک اور جابس اور ٹارگٹس تو ہوں گے، تو بھی یہ آپ کے لیے کارآمد ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہاؤ ٹو فوکس آن یور گول، ٹھیک، ہاؤ ٹو اسٹے فوکسڈ آن یور گول، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے گولز کے اوپر فوکس کیسے کریں، یعنی اپنے گولز کے ساتھ سٹک رہیں، اپنے گولز کو فالو کرتے رہیں، اپنے اس کو چیز کرتے رہیں، کے ساتھ چلتے رہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی ہمت جو ہے نا، ہمت ہو آپ کے اندر، چلتے رہیں، فیلئرز کے باوجود بھی چلتے رہیں۔ یہ ہے آج کا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ یہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ینگ بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ دیکھیے، اس میں نا 4-5 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، 4-5 پوائنٹس جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، اس کو نا چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کریں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں لے کے چلیں۔ جب چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں لے کے چلیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ پہلا چھوٹا سٹیپ عبور کریں گے نا، آپ کی حوصلہ افزائی بڑھے گی، ٹھیک ہے، پھر دوسرا سٹیپ، دوسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے، پھر اور حوصلہ افزائی بڑھے گی، پھر تیسرا سٹیپ جب اچیو کریں گے، آپ اور حوصلہ مند ہو جائیں گے، اور حوصلہ بڑھے گا آپ کا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو، یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے، آپ نے کامن لائف میں دیکھا بھی ہوگا کہ جب آپ جو ٹاسک عبور کرتے جاتے، آپ کی حوصلہ افزائی بڑھتی جاتی، جو ٹاسک عبور نہیں ہو پاتے، ایگزامپل، تو آپ حوصلہ چھوڑ دیتے، آپ ڈم کر جاتے، فیل ہو جائیں گے، پھر آپ سوسائٹی پہ تنقید کریں گے، پھر آپ سسٹمز پہ تنقید کریں گے، پھر آپ کلچر پہ تنقید کریں گے، پھر ملک پہ تنقید کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے، بائی نیچرل انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہراتا، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہمیشہ معاشرے کو، سسٹمز کو، ملک کو، حکومتوں کو، کلچر کو، ماحول کو ٹھہراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ کا ٹاسک ہے، جو بھی جاب ہے، جو بھی بزنس ہے آپ کا، اس کو نا چھوٹے حصے میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک سٹیپس میں لے کے چلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ سٹیپس عبور کرتے جائیں گے، ایک تو چھوٹے سٹیپس کو عبور کرنا آسان ہوگا، پھر جو آپ سٹیپس عبور کرتے جائے گا، آپ کی حوصلہ افزائی بڑھتی جائے گی، آپ کی ہمت جو ہے نا بڑھتی جائے گی، نہیں تو الٹ ہو جائے گا، نہیں تو آپ ڈم کر جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے سب سے ضروری بات، پہلا نقطہ بھی ضروری ہے، دوسرا نقطہ بھی یہ ضروری ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، ہمیشہ ٹرینڈ والا کام نہ پکڑیں، ہمیشہ کسی کو فالو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے، اس نے کتنی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے، بہت بے شک اس نے بڑی نمایاں اچیومنٹ حاصل کی ہے، اس کو کوشش کریں نہ ہی آپ فالو کریں، اپنے ذہن سے چلیں اور غلطیاں کر کے سیکھیں۔ جب تک آپ غلطیاں نہیں کریں آپ سیکھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ ایک سکسیسفل آدمی کو آپ نے اس کو فالو کیا، ٹھیک ہے، آلدو فالو کرنا اچھی بات ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بیہائنڈ اس نے تکلیفیں کتنی کاٹی ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے اس نے اس کی کوئی 10-15 سالہ ایفرٹ ہو، اس کو 10-15 سال بعد کامیابی ملی، یہ ہو سکتا ہے اس میں۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پسند کے کام کو پکڑیں۔ ہر انسان کے اندر بائی نیچرل کچھ سکلز ڈالی ہیں، بائی نیچرل کچھ پیشن ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، قدرت نے، یہ قدرت کا سسٹم ہے، کچھ نہ کچھ ایسے 1-2 کام ضرور ہوتے ہیں جو ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں، اس کو پسند ہوتے ہیں، لیکن صرف اس کو سرچ کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کو ٹٹولنا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں جو آپ کا پسند کا کام ہے، جو پیشن کا کام ہے،
جس میں آپ پیشنیٹ رہتے ہیں، یعنی جو آپ کو کر کے مزہ ہے. پیشن والا کام کون سا ہے؟ جس کو آپ کو کر کے مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بور نہیں ہوتے، آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ پیشن والا کام ہے، اس کو لے کے چلے. ٹھیک ہے. تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں آپ آپ کی ڈائریکشن اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ ایک جاب میں ایک ٹاسک میں فیل ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کی ڈائریکشن تھوڑی چینج کر کے دیکھیں، اس کی سمت چینج کر کے دیکھیں، تو اس سے آپ کو کامیابی ملنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. چوتھی، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، اس میں کنٹریبیوشن ضرور رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. آپ جو بھی ٹاسک ہے، جو بھی جاب ہے جو آپ اچیو کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں کامیابی ملتی ہے، آپ اس میں نا کنٹریبیوٹ کریں، سوسائٹی کو پے بیک ضرور کریں. یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو آپ کی اور حوصلہ افزائی ہوگی، یعنی آپ کو اچھا کام کر کے مزہ آئے گا. اور پھر سیلف کے لیے جینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جو لوگ سیلف کے لیے جی رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ کامیابی حاصل کر کے بھی پریشان رہتے ہیں. اس لیے سیلف کے لیے جینا چھوڑ دیں. ہمیشہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے والا جذبہ رکھیں. ہمیشہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے والی ہمت اور حوصلہ ضرور رکھیں. یہ بڑی خاص باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کنسسٹنسی بڑی میٹر کرتی ہے. کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی ہی اصل ٹول ہے جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا. مستقل مزاجی جو ہے نا، یہ آپ کی حوصلہ شکنی نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے. بس آپ فیل ہوں یا کامیاب ہوں، آپ نے چلتے ہی جانا ہے. ڈائریکشن کا ضرور خیال رکھیں، پیشن کا ضرور خیال رکھیں. آپ کی پسند کا کام ہے بھی نہیں، آپ کو یہ کام کر کے مزہ آتا ہے، یا آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے ہوئے، مستقل مزاجی میں نا بڑی پاور ہے. پھر ایک اور نقطہ ہے اس کا، بلیف. آپ کا یقین بڑا ہونا چاہیے. بلیف اصل ان سارے نقطوں، ان سارے جتنے پوائنٹس میں نے بتائے، تو یہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. نوٹ کرنے کے بعد ان سب کا جو خلاصہ ہے، ان سب کو سرکل کر کے اس کے اوپر اس کو ہیڈنگ دے دیں، بلیف میں سب سے زیادہ پاور ہے. ٹھیک ہے. بلیف ایک ایسا انجن ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کھینچ کے آپ کی طرف لے آئے گا. ان سب چیزوں کو ڈریگ کر کے نا آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. آپ کا یقین بڑا ہونا چاہیے. یقین، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دی پاور آف بلیف پہ، وہ آپ سن لیں. پاور آف بلیف کیا ہے؟ کہ بلیف ایک احساس ہے، ایک یقین ہے. آپ کو ایک احساس اور ایک یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اس میں کامیابی ملے گی. اس احساس اور یقین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ان سارے پوائنٹس کو اگر ہم کلب کر کے مین ہیڈنگ دو، تو یہ پاور آف بلیف ہے. بلیف کا بڑا کردار ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو چھوٹے چھوٹے ٹاسک پکڑیں. دوسرا، پیشن کی طرح کام کریں. جو آپ کا پیشن ہے، پیشن کو فالو کریں. کوشش کریں پسند والا کام ہو. ٹھیک ہے. اور سم ٹائم ان فیو کیسز ایسے بھی ہوتا ہے کام آپ کی پسند والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کام کرنے لگتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ اس میں بڑھ جاتا ہے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک پکڑیں گے نا، تو آپ کو آٹومیٹیکلی پتا چل جائے گا جب اس میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملیں گے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، یا اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا کسی اور طرف نکلنا چاہیے. پھر سمت، اگر فیلئر ہو رہے ہیں بار بار، تو اپنی سمت چینج کرتے رہیں. کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی ڈاؤن، کبھی دائیں بائیں دیکھیں. اس کی ڈائریکشن چینج کریں. لیٹس بے آپ کا آپ کوئی مینوفیکچر کر رہے ہیں، کوئی پروڈکٹس ہیں آپ کے، تو پروڈکٹس کو چینج کر کے دیکھیں. مارکیٹنگ کا انداز چینج کر کے دیکھیں. ٹھیک. اسکل لوگ ہائر کریں. ٹھیک ہے. یعنی یہ بیسیکلی ڈائریکشن چینج کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ ڈائریکشن چینج کریں گے تو اس سے بھی کامیابی حاصل ہوتی. ٹھیک ہے. کنٹریبیوٹ لازمی کریں. سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ لازمی کریں. کسی کے لیے کچھ ایکسٹرا کر دیں. ٹھیک ہے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت پھر ایڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اسپیشل فیورز اس میں ایڈ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. کل ملا کے بلیف، ساری باتوں کا ایک نچوڑ ہے. بلیف کا بڑا کردار ہے. آپ کی کامیابی ساری کی ساری بلیف کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ہاؤ ٹو اسٹے فوکسڈ آن یور گولز. اپنے گولز کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے فوکس کریں، ان کو کیسے لے کے چلیں.